مرد کا سطر کیا ہے. اگر کوئی مرد یا عورت سطر کی پابند نہیں تو کبیرہ گناہ ہے. مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک, گھٹنا بھی داخل ہے, گھٹنے کھولنا جائز نہیں ہے. اور عورت کا سطر, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو عورت کا عورت سے پردہ, وہ تو وہی جو مرد کا پردہ ہے, ناف سے گھٹنے اور کمر بھی داخل ہے اس میں. اور عورت کا جو مرد سے پردہ ہے اس میں سطر میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پوری باڈی شامل ہے. عورت کسی بھی صورت میں غیر مرد کے سامنے چہرے, سر کے بال, میں نے پہلے کیا کہا تھا, چہرہ یعنی چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پوری باڈی عورت کی کس میں داخل ہے, سطر میں, غیر مرد کے سامنے. اور بعض نے پاؤں کو بھی مستثنا کیا ہے, پاؤں کو بھی خارج کیا ہے, لیکن حدیث میں بہرحال پاؤں ڈھانپنے کا حکم ہے. تو چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کے پورا جسم غیر مرد سے کیا ہے, سطر میں. چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. چہرہ چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں چھپانا, جیسے بوڑھی عورتوں کو اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں نا, جو وہاں عورتیں, ملیشیا میں آپ دیکھو کسی عورت کا سر کھلا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. ترکی میں بھی ہم نے جو پردے دار عورتیں ہیں وہ سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں چاہے چہرہ بھلے کھلا رہے ان کا. ہمارے ہاں الٹا حساب ہے, ہمارے ہاں خواتین کا چہرہ چھپا ہوا ہوگا اور سر کے بال نظر آ رہے ہوں گے. تو حالانکہ سر کے بالوں کا پردہ وہ چہرے سے زیادہ, بولو نا بھائی, ضروری ہے. چہرہ بھی چھپائیں کیونکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. حجاب ایک الگ چیز ہے, سطر ایک الگ چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چہرہ جوان عورت پہ چھپانا اس لیے فرض ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, لیکن وہ سطر میں داخل نہیں ہے. جبکہ سر کے بال میں فتنہ ہو یا نہ ہو, بہرحال چھپانا ضروری ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو عورتیں مکمل پردہ نہیں کر سکتی, کم از کم اتنا تو کر لیں کہ چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ باقی جسم ڈھانپ لیں. یہ ایک آخری درجہ ہے, یہ ایک آپشن ہے کہ چلو پورا نہیں ہو رہا تو اتنا تو کریں نا, کیونکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے سر کے بال کسی غیر مرد کے سامنے کھولنا. تو اچھا ہوا یہ مسئلہ آ گیا سامنے.